کہا ان بدتمیزوں سے کہو میرے ہاتھ میں چھڑی ہو تو میں اٹھاؤں. اس وقت تو اللہ نے بلائے. 10 بجے آ کے مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ اس وقت معیشت کا وقت ہے، بال بچوں کی روزی کا وقت ہے، وہ بھی ثواب ہے. حلال کی کمائی کھلانا بچوں کو بہت واجب عمل ہے. حرام کی کمائی پھر تاثیر پیدا کرتی ہے. اس لیے امام حسین نے کہا تھا آخری خطبے میں جانتا ہوں کہ تم پر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے تمہارا گوشت حرام غذا سے بنا ہے. جس کا گوشت حرام غذا سے بنے وہاں نبی کی بات بھی اثر نہیں کرتی، امام کی بات بھی اثر نہیں کرتی. جہاں گوشت حرام سے بنا ہو، جہاں خوراک حرام کی کھائی جائے. میرے بھائیوں بڑا قیمتی پیغام ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ نہ کرتے رہنا، بندوں کی محفل میں چلے جانا، اللہ والوں کی محفل میں. آج کل منڈی میں آم آئے ہوئے ہیں، میٹھے آئے ہوئے ہیں، اور کوئی فروٹ ہے، کوئی دکاندار ہے تو بتا سکتا ہے جو پیٹی میں بند ہوتا ہے. آم ہے، سیب ہے. سیب میں ہر بندے پر واجب ہے، تصور میں باہر گیا تو واپس آ جائے. پیٹی سیب میں 40 دانے، 30 دانے، 25 دانے ہوں گے. اس میں 3 کیٹیگریاں ہیں. خوبصورت دانے ہیں، خوبصورت دانوں کے ساتھ کچھ کمزور دانے، کمزور کے ساتھ کچھ داغدار دانے. ایک پیٹی میں خوبصورت دانے، کمزور دانے، داغدار دانے. قیمت اکٹھی لگ گئی سب سے. تجارت والوں نے وہ پیٹی کا سودا کیا اور 3 قسم کے دانے ایک ریٹ میں خرید لیے. اگر آپ متوجہ ہیں تو خوبصورتوں کے صدقے میں کمزور بھی بک گئے، اور دوسری بات ہے داغدار بھی بک گئے. کمزور بھی بک گئے، داغدار بھی بک گئے. امام فرماتے ہیں تو جتنا بھی گنہگار ہے، 40-50 جہاں نبی اور علی کی محبت میں بندے جمع ہوئے ہیں، وہاں ان کے ساتھ دعا کے ہاتھ بلند کر. تو اس قابل نہیں بھی تو کوئی ایک تو اس قابل ہوگا جس کے صدقے میں اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے. کوئی ایک تو اس قابل ہوگا. لو جی، میرا آخری محاسبہ یہ ہے، آپ نے گفتگو کو سنا. عشق مصطفیٰ میں، عشق علی میں، عشق امام حسین میں، اور قبلہ جو ملک آصف صاحب کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے آپ نے قربانی دی. فاتحہ پڑھی، جس کے اجتماع میں 1 دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ توحید پڑھی جائے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں ان کے جن کے لیے انہوں نے پڑھی ہے نا، اسے مکمل قرآن کا ثواب ہوگا. پڑھی الحمد ہے اور پڑھی توحید ہے. میں کہتا ہوں مولا جن کے لیے پڑھی ہے انہیں تو ثواب پہنچا، یہ جو بیچارے سفر کر کے آئے تھے ان کو کیا فائدہ. آوازیں میں نے اجر کہیں سے لینے تھوڑا جانا ہے. میں اجر کا خالق ہوں، میں اجر کا مالک ہوں. لو میں لکھ کے دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں فرشتوں جن کے لیے پڑھی ہے انہیں بھی مکمل قرآن کا ثواب دے دو، اور جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی مکمل قرآن کا ثواب. لو جی، عشق میں آپ آ گئے. اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام کے خاطر اگر کوئی میں چیز مانگوں آپ سے تو میرا خیال ہے آپ وقف کرنا جانتے ہیں، آپ مذہب کی خاطر لڑنا بھی جانتے ہیں، آپ مذہب کی خاطر لڑنا بھی جانتے ہیں اور باہر نکلنا بھی جانتے ہیں. ایک میرا سوال ہے کہ امام حسین کی خاطر دین پر چلنا بھی کوشش کرو. لڑنا اور بات ہے، جھگڑنا اور بات ہے، مرنا اور بات ہے. آپ ایک جملہ کہتے ہیں غلامی رسول میں، بولو سارے غلامی رسول میں، سارے بولو گے غلامی رسول میں. آخری بندے بولے غلامی رسول میں. یہ نعرہ آپ نے عقیدت سے لگایا ہے، ورنہ ابھی تو رسول نے آپ سے موت مانگی ہی نہیں. کوئی میری بات سمجھ آئی ہے؟ رسول نے آپ سے زندگی نہیں مانگی. میں کوشش کرتا ہوں جتنے ملک صاحبان، دوسرے تیسرے شاہ صاحبان بیٹھے ہیں اپنے اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، میں کہتا ہوں یہ نعرہ بنا لو کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے.
غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا بھی قبول ہے. جس کی خاطر جان دے سکتے ہو اس کی خاطر وقت نہیں دے سکتے؟ اس کی خاطر وقت دو. پیغمبر نے وقت مانگا ہے اور خرچہ مانگا ہے، دین پر خرچ کرو. ہم کہتے ہیں جان بھی قبول ہے اور زندگی تو قبول کرو پہلے. غلامی رسول میں زندگی قبول ہے اور زندگی وہ جیسی مصطفیٰ چاہتا ہے. غلام ہے. اب بولو یہ نیت کر کے میں نے قربانی دینی ہے، فلاں قربانی. مثلا ایک بندہ والدین کا نافرمان ہے، وہ آج کی محفل سے سیکھے کہ میں نے ماں کے فرمان میں عزت میں اضافہ کرنا ہے اور والدین کے فرمان میں. یہ نیت رکھ کے بولو کہ مولا تیرا حکم ہے. غلامی رسول میں یہ عمل بھی قبول ہے جو آپ نے ہمیں دیا. نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے. روزہ رکھنا نہیں، نماز پڑھنی نہیں، گالی گلوچ نکالنا ہے تو رات کو کہنا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اتنی گندی زندگی رسول کیسے قبول کریں گے جس میں نماز نہیں، حیا نہیں، جس میں اخلاق نہیں، جس میں وطن سے دوری ہے، جس میں گالی گلوچ ہے، جس میں لوگوں کا حق. بعض بندے کہتے ہیں جی میں فلاں نہیں کھاتا، میں نیاز نہیں کھاتا، میں یار بھی نہیں کھاتا، میں فلاں نہیں کھاتا. دفتر میں بیٹھ کے سب کا حق کھا رہے ہیں. اپنا محاسبہ کرو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ابھی گھنٹے بعد موت آ جائے، کل موت آ جائے، پرسوں موت آ جائے. اپنا ارادہ کرو گے نا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ارادہ اللہ وزن دیکھتا ہے عمل کا، گنتی نہیں کرتا. اللہ عمل دیکھتا ہے. اگر خلوص نیت سے کوئی بستر پر سو جائے وہ رضائے لے کر اٹھ پڑتا ہے. اللہ نیت دیکھتا ہے. آخری میسج، موت بھی قبول ہے. آپ نے نہ موت بھی قبول ہے. میں کہتا ہوں آپ کی جو میں ہے، میں جانتے ہیں طبیعت. سارے جھگڑے کس کے ہیں؟ میں کے. گھر میں لڑائی کس کی ہے؟ میں کی. بازار میں لڑائی کس کی ہے؟ میں ایسا کہ میں نے یہ کہا تھا، تو نے یہ کیا، میں نے یہ کہا تھا. میں کی لڑائی ہے. مصطفیٰ پر اللہ نے پوری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی تھی. اور معاف کرنا، آپ کو بھی مصطفیٰ کا صدقہ بنا کے بھیجا. آپ سب صدقہ رسول ہیں بھائی. آپ سارے صدقہ رسول ہیں. توجہ، آپ سارے صدقہ محمد ہیں. یہاں اللہ نے بھیجا ہے. میں کہتا ہوں آج مصطفیٰ کی خاطر ذرا ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ. ہاتھ اٹھاؤ، سارے ہاتھ اٹھاؤ. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. میں کہتا ہوں مالک تجھے مصطفیٰ کا واسطہ. میں کہتا ہوں مالک تجھے یہ جو مرحومہ دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے بارے میں مولا واسطہ دیتا ہوں تجھے حسین کی اماں زہرا کا واسطہ. پروردگار تجھے حسین کی بہن زینب کا واسطہ. اس مرحومہ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ. جتنے لوگوں نے میرے ساتھ دعا کے ہاتھ بلند کیے ہیں سارے دیکھو میری طرف. میں کہتا ہوں مالک مصطفیٰ سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں. میں سب کے لیے مصطفیٰ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف. ایک دفعہ پھر کہو آمین. ہاتھ نیچے کرو. آپ نے کیا سوچا کہ معاف کر دے گا؟ نہیں. عزت مصطفیٰ کی قسم میرا مطالعہ ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں اس نے معاف کر دیا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں مصطفیٰ کے صدقے میں جب مصطفیٰ کہے اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو معافی نہیں ہو سکتی؟ اسی وقت معافی ہو سکتی ہے. اچھا آپ کو میں اللہ کو میں نے مصطفیٰ کا واسطہ دیا. آپ سب کو میں مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں. آپ کو بھی کہ آپ آج اپنے بھائیوں کو معاف کر دو. تمہیں مصطفیٰ کا واسطہ آج سے جو نماز نہیں پڑھتے نماز شروع کر دو. تمہیں مصطفیٰ کا واسطہ جو ابھی تک قرآن نہیں پڑھتے 2 آیتیں ہر روز قرآن پڑھنا شروع کر دو.
میں آپ کو مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ پہلے معاف ہو گئے. آئندہ کوشش کرو اپنی اولاد کی تربیت نیک ہو جائے اور قرآن کا مطالعہ کرو تاکہ صراط مستقیم پر ٹھیک آ جاؤ. گزشتہ زندگی کا سلوات آئندہ را احتیاط. یعنی میں آپ کو مصطفیٰ کا واسطہ دے رہا ہوں. جنہوں نے آمادہ ہو چکے ہیں وہ میرے ساتھ ذرا گواہی دیں گے کہ آپ آمادہ ہو چکے ہیں. مصطفیٰ کا واسطہ میں نے دیا ہے. مصطفیٰ کا, مصطفیٰ سے بڑا واسطہ کوئی نہیں میرے بھائی. میں جانتا ہوں کہ اللہ سچا ہے, بے شک اللہ سچا ہے. نبی سچا ہے, قرآن سچا ہے, کعبہ سچا ہے, مدینے والے سچے ہیں, کعبے والے سچے ہیں, غدیر والے سچے ہیں, مبالے والے سچے ہیں, کربلا والے سچے ہیں. اور بھائی اتنے سچوں کو مان کر ہمارے گھروں میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ یا تو کسی جھوٹے کو مان لو, ماننا سچوں کو اور پھر فخر سے جھوٹ بول لو. بھئی اتنا مشکل ہے مصطفیٰ کے دروازے پر, تو اور کتنے مذہب ہیں جو مصطفیٰ کو نہیں مانتے؟ اگر آپ کو تکلیف ہے اس مذہب میں تو علی اور نبی اگر غلامی آپ کو قبول نہیں, کم از کم اپنا مزاج تو بدلو. اپنے مزاج کو مصطفیٰ پر قربان کرو. آپ کی طبیعت حسینی ہو جائے, طبیعت حسینی ہو گئی تو لڑائی ختم ہو جائے گی. اور میں نے چہرے دیکھے ہیں کہ صبر آمادہ ہیں معاف کرنے کے لیے, چونکہ مانتے اس حسین کو ہیں جس نے کربلا کے میدان میں کہا تھا فوج اشقیا اب بھی تم میرے نانے کے دین پر عمل کر لو, میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر کا خون معاف کر دوں. میں معاف کر دوں گا اکبر کا خون اگر تم دین پہ آ جائے. اس کا مطلب ہے دین کتنا قیمتی ہے. جو آپ تک حسین نے دین پہنچایا ہے نا, اس کا خرچہ سن کے بندہ کانپ جاتا ہے. حسین نے اکبر جیسا بیٹا آپ کے دین پر قربان کیا, خرچہ دیا, خرچہ. پھر حسین نے سوچا ابھی دین مکمل نہیں بچا, پھر چھوٹا اصغر ہاتھوں پہ تڑپتا رہا, وہ دین پر قربان کیا. پھر امام نے سوچا ابھی تک بھی شاید مکمل بندوبست نہیں ہوا, اس حسین نے پھر بہن زینب کی چادر بھی اڑائی. تو محاذ تھے کربلا میں, ایک تھا نانے کا دین بچانا, ایک تھا نانے کا حسین بچانا. اشارے میں پڑھوں گا. کربلا میں دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کے حسین بچانا. حسین بچایا ہے میرے برادران اہل سنت اور دیگر مذاہب کے لوگ. میں آپ کو بتاؤں کہ کربلا میں دین حسین نے بچایا ہے اور حسین کو زینب نے بچایا ہے. زینب سلام اللہ علیہ کے اگر خطبے نہ ہوتے بازاروں میں, لوگ حسین کو بھول جاتے, حسین کو بھول جاتے. دو محاذ سے, ایک محاذ دین بچانا, ایک محاذ حسین بچانا. جب تک حسین دین بچاتے رہے بی بی زینب دیکھتی رہی, لیکن جب بازار میں وہی شام میں رہتا ہوں, 10 سال وہیں سے خطاب کرنے جاتا رہا, امارات میں دبئی میں بی بی کے روزے پر ہی رہا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا, اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا. شریف مرد نہیں گزر سکتا آپ کے دین کی خاطر جب بی بی بازار میں ہے. کوئی اس جیسی کیفیت تھی بازار میں, وہ جتنا بھی صابر تھا نا, اس نے نیزے پر آنکھیں بند کر. اللہ بہن اور بھائیوں میں یہ تکلیفیں نہ لائے, اس نے نیزے پر آنکھیں بند کر. بی بی نیزے کے قریب آ کے کہتی ہے بھیا جب تو قتل ہو رہا تھا میں زینب تجھے دیکھ رہی تھی, دیکھ بازار میں
میں قتل ہو رہی ہوں تو دیکھتا کیوں نہیں؟ نیزے سے آواز ایمان جائی بے غیرتوں کا مجموعہ، تیرا ننگا سر میں کیسے دیکھوں؟ اس بازار میں ایک ریحانہ ہے، ریحانہ نے اپنی کنیز سے کہا 2 منٹ کی زحمت ہے، وہ جلدی نیچے اتر، وہ جو چوک میں ضعیف قیدی کھڑا، اس سے پوچھ کیا تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے، دین کیسے بچا ہے دین؟ اس عورت نے اپنا رومال اپنی چادر لی، بازار میں آ کے کہتی ہے قیدی میں عورت ذات ہوں، مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہ رکھنا، زیادہ دیر مجھے بازار میں کھڑا نہ رکھنا، جلدی بتا میری مالکن۔ کہتی ہے تو کون ہے، یہ پردے دار کون ہے؟ امام فرماتے ہیں اپنی مالکن سے کہتے اگر تجھے ہمدردی ہے نا خود بازار میں آ۔ ریحان بی بی کہتی ہے خبردار ہے، اگر تو قیدی نہ ہوتا میں تجھے بتاتی، تجھے پتہ نہیں میری مالکن مدینے والے سیدوں کی مرید۔ جا کے اوپر اطلاع دی، ریحانہ چادر سنبھال کے نیچے آئی، آخری میرا جملہ ہے، جب آئی تو کہا السلام علیکہ یا ایھا الاسیر، جب کہا نا قیدی میرا سلام، امام پہچان کے کہتے ہیں ریحانہ بہن، کوئی وقت یاد دلایا مدینے کا، ریحانہ بہن، کہتی ہے قیدی تو میرے نام سے بھی واقف ہے، اتنے میں نہیں پڑھتا لیکن ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں، سامنے ایک بی بی تھی جس کا بالوں کا پردہ تھا، جس کے ساتھ 4 سال کی بچی تھی، یہ ریحانہ اس کے پاس گئی، کہتی ہے قیدی نہیں بتاتا، تو بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ سن سکو کہ جملہ، اس نے بی بی کو بھی نہیں پہچانا، یا کچھ دیر پیچھے ہٹ کے ایک نیزے پاری سے ایک سر نظر آیا، نیزہ پکڑ کے کہتی ہے میں بولتی ہوں یا تو حسین ہے، میں بول رہی ہوں یا تو حسین ہے؟ امام نے فرمایا ریحانہ تو نے پہچانا نہیں، وہ 24 سال کا میرا سجاد ہے، وہ بے پلانے اونٹ پہ میری زینب ہے، وہ 4 سال کی میری سکینہ۔ نیزہ پکڑ کے ہلا کے کہتی ہے مولا میں یہ نہیں پوچھتی سکینہ بازار میں کیوں آئی، میں یہ نہیں پوچھتی بیویاں بازار میں کیوں آئی، مجھ غریب کو اتنا بتلا کہ ام البنین کا بیٹا عباس کہاں تھا، یا گھوڑے کی گردن سے آواز آئی ریحانہ گلے نہ دے میں تو ہاتھ ملتا رہا، مجھے اجازت نہ مل سکی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ماشاءاللہ یہ تھے قبلہ محمد حسین مالوی صاحب۔